آپ میں سے کوئی مسلمان اگر ایک آیت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ اس وقت آپ جن گھڑیوں میں ہیں، نومکم فیہ عبادہ، آپ اگر نیند کرتے ہیں تو فرشتے عبادت لکھتے ہیں۔ شہر اولہ رحمت اوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ یہ بسم اللہ کچھ رحمت کے دن ہیں، کچھ جہنم سے بچنے کے دن ہیں، اور کچھ برکت کے دن ہیں۔ جیسے کوئی مہمان کسی کے گھر میں خالی ہاتھ نہیں آتا، اسی طرح رمضان اللہ کا مہمان امت کے لیے برفی کی ٹوکریاں نہیں لایا، رحمت کی ٹوکریاں لایا ہے، برکت کی ٹوکریاں لایا ہے۔ بھوکے ہیں آپ، سارا دن کچھ نہیں کھاتے، نماز پڑھنے آ گئے ہیں، لیکن شام کو جا کے اپنے حلقہ احباب کی افطاری کا اہتمام کریں گے۔ خود بھوکا رہتے ہوئے کچھ نہ کھا کے کسی کے کھانے کا اہتمام کرنا، کیا کہنے ہیں آپ کے یار۔ نماز جو ہے یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے، نماز مصطفیٰ کی سنت ہے، لیکن کچھ نہ کھا کے کسی کو کھلانا تو خدا کی ادا ہے۔ خود بالکل نہ کھاتے ہوئے کسی کو کھلانا یہ تو خدا کی ادا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اس وقت اس گھڑی میں آپ باہر سے مصطفیٰ کی سنت پر ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ حسب روایت ہی، حسب روٹین ہی مجھے اللہ نے توفیق عطا فرما دی، جیسے ہر سال اللہ توفیق عطا فرماتا ہے نالائق کو۔ اپنے گھر کا بلاوا آ گیا، اپنے نانا کا شہر دیکھنے کے لیے چلا گیا، پنجابی میں گیلو نان کے چلے گئے، شاہ صاحب اللہ آپ کو لے جائے، شاہ صاحب اللہ آپ کو لے جائے، نان کے چلے گئے جناب۔ مدینہ شریف دیکھا ہے، مکہ شریف دیکھا۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی چھت پر ایک لائبریری ہے، اس میں ہر عام و خاص کو آنے کی اجازت ہے۔ بڑا وسیع و عریض لائبریری کا وہ ایریا ہے، مطلب جتنی مسجد ہے نا اتنی تو فقہ حنفیہ کی کتابیں، فقہ حنفیہ کا پورشن اتنا ہے۔ لائبریری بہت وسیع و عریض ہے، نماز کا صرف وقت وہ اٹھا دیتے ہیں، باقی آپ بیٹھے رہیں، پڑھتے رہیں، ڈوبیں، جتنا ڈوب سکتے ہیں ڈوبیں۔ مجھے تھوڑا تجسس ہوا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح۔ میں لائبریری میں تاریخ کی کتابیں، تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ، لیکن ود پکس یعنی تصویروں کے ساتھ، با تصویر جو تاریخ ہے مکہ اور مدینہ کی، وہ میں نے کتابیں کھول لیں۔ اگر آپ لائبریری میں جا کر تاریخ مدینہ کو کھول لیں تو آپ اتنی طاقت رکھ لیں گے کہ جنت البقیع میں جا کر آپ نشان لگا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مزار کس کا ہے۔ میرے پاس ویڈیو ساری موجود ہے اپنی، مطلب اس میں نے دیکھا کہ سرکار عبداللہ کا مکان کدھر تھا، پھر اس میں دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی مزار کدھر ہے، قبر کدھر ہے، مصطفیٰ کے والد کی قبر کہاں پہ تھی، سرکار کا گھر کدھر تھا۔ آپ اس کو ضرور دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ جنت البقیع کے اندر سفید کلر کا بہت بڑا مزار اور اس پر بہت بڑی بلڈنگ
اور اس پر بہترین گنبد، یہ زہرا پاک کا مزار تھا وہاں۔ یہ بات تصویر وہاں پہ موجود ہے، اور حضرت عبداللہ کی قبر کا نقشہ سامنے آیا، اور پھر میں اس جگہ پہ جا کے کھڑا ہوا کہ جہاں پہ یہ، میں نے کہا یہ جگہ ہے، میں نے ساتھ جو دوست ہیں میں نے کہا یہ جگہ ہے حضرت عبداللہ کا مزار، اور اس تصویر میں باقاعدہ لوگ کھڑے ہیں اس مزار کے پاس اور سلام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ آپ جائیں نا گنبد خضرا کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں، وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا لوگ سلام کرتے ہیں جہاں پہ کھڑے ہو کے، ادھر کھڑے ہو جائیں جا کے آپ۔ جب آپ بالکل گنبد کی طرف پیچھا کریں گے تو آپ کو سامنے ایک بلڈنگ پر عدالت نظر آئے گی، عدالت، وہ عدالت ہے، اس وقت بھی موجود ہے، اور اس وقت بھی وہ عدالت لگتی ہے، روز لگتی ہے وہ عدالت، وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ وہ عدالت تھی جہاں نور الدین زنگی نے ان دو مجرموں کو پھانسی پر چڑھایا تھا۔ تو یہ جو ہے میں اس طرح تھوڑا سا وہ وزٹ کرتا آیا، تو سمجھ یہی آئی ہے کہ مدینہ اگر منورہ ہے تو کسی نور والے خاندان کے صدقے میں ہے، مکہ اگر مکرمہ ہے تو کسی مکرم خاندان کے صدقے میں، اور وہ اتنا مکرم ہے کہ ان کی ایک نگاہ کعبے کو قبلہ کرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کعبہ اس وقت قبلہ ہے نا، تو یہ جو کعبے سے بت نکالے گئے تھے نا، وہ رمضان کے مہینے میں نکالے گئے تھے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ تو یہ کب ہوا تھا؟ رمضان کے مہینے۔ اور یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات آئے گی رمضان میں جو 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف آ جائے، اس رات کے 2 نفل اس عبادت سے بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ سارا فیض اس گھر کا ہے۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کے نکاح میں آنے والیو، کائنات میں روئے زمین کی کوئی عورت تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو مقام ہے یہ حسین کی نانی کا مقام ہے، یہ مقام ہے زہرا کی ماں کا مقام ہے۔ امام ابن کثیر، عماد الدین ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ بڑی مضطرب کیفیت تھی رسول بادشاہ کی، نبی معظم کی جو طبیعت ہے، مزاج مبارک، اس میں اضطراب تھا، پریشانی کا عالم تھا، بڑے پریشان تھے رسول۔ آج گھر آئے تو جب گھر آئے تو مزاج شناس زوجہ، وہ بی بی کہ جس کے ذاری زندگی میں مصطفیٰ کسی دوسری سے نکاح نہ کریں، وہ بی بی فاطمہ کی اماں ہے، وہ بی بی کہ جس کو کنوارے نبی ملیں وہ بی بی کہ جن کے دروازے پہ دلہا بن کے مصطفیٰ کھڑا ہے۔ آپ عرب کی ملکہ تھی، ملکہ عرب تھیں آپ، عرب کے تاجر، زہرا کی ماں کے مقروض تھے، لاکھوں کے قرضے تھے تاجروں پر۔ جب نبی نے اعلان نبوت کیا، لوگوں نے بے ادبیاں شروع کی، حضور کی توہین شروع ہوئی، تو ختیجۃ الکبریٰ نے سلام اللہ علیہا نے مکے کے سارے تاجر بلا لیے اور بلا کے کہنے لگیں، سنو مکے کے تاجروں، میں ختیجہ تمہیں اپنے سارے قرضے معاف کرتی ہوں، اپنے سارے قرضے معاف کروا لو اس شرط پر کہ محمد کی بے ادبی میں زبان نہیں کھولو گے، میرے محبوب کی بے ادبی میں تمہاری زبانیں نہیں کھلیں گی، اتنی گارنٹی اور ضمانت دے دو، اپنے قرضے معاف کروا لو۔ آپ بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اسلام کی بنیاد میں جس کی دولت لگی ہوئی ہے، جس کی دولت کی وجہ سے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اسے ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ چلو دنیا اسلام کی
سانجی بات کر لیں، پڑھے لکھے لوگوں کا جملہ وصول کریں، روئے زمین پر اسلام کو قبول کرنے والی پہلی خاتون کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حافظ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ آج نبی آئے تو طبیعت میں اضطراب تھا، آپ بے چین تھے، مزاج شناس زوجہ نبی کے پاس آ کے بیٹھیں۔ یہ واقعہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، ابھی نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سرکار آئے، خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا آپ میرے سر کا تاج ہیں، پریشان محسوس ہوتے ہیں۔ نبی فرمانے لگے خدیجہ یہ مکے کا جو فلانا چوک ہے نا، اس کے پاس ایک قبیلہ دیکھ کے آیا ہوں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ بڑے پریشان لوگ ہیں، ان کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے، وہ بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں، بس ذرا محمد سے برداشت نہیں ہوئی ان کی تکلیف۔ بھائی یہ کافروں کی تکلیف کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی مسلمان کی تکلیف پر نبی کو ٹینشن نہیں ہوئی، ابھی تو اعلان نبوت تو کیا ہی نہیں ہے سرکار نے، تو کافروں کے بارے میں نبی سوچ رہے ہیں۔ جناب خدیجہ نے جب ساری بات سن لی تو کہا سرکار آپ تشریف لے جائیں تو جا کے ان سے کہیں ذرا سارا قبیلہ یہاں آ جائے۔ اب نبی اٹھے اور چل پڑے۔ اب سرکار اس قبیلے کے پاس پہنچے، سارے قبیلے میں اعلان کیا سارے بھائی میرے ساتھ چلو۔ اب داتا صاحب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حسن بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا ہے، اس نے حسن کا چہرہ دیکھا ہے، ہو بہو مصطفیٰ کا چہرہ تھا، پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم تھی، اس نے تکتے ہی حسن کو گالی دی۔ حسن بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، گالی سنی، کرسی چھوڑ کر اس کے پاس آ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے لگتا ہے آپ بیمار ہو، ایسے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، لکھ لیں مجھے حسن پاک کے اس جملے سے یہی سمجھ آئی ہے جو گالی دیتا ہے اس کی روح کہیں بیمار ہوتی ہے، جو گالی دیتا ہے اس کی روح کہیں نہ کہیں بیمار ہے۔ اگر روح ایمان کے ساتھ صحت مند ہو بندہ گالی نہیں دے سکتا۔ دوسری گالی اس نے مولا علی کو دی امام حسن کے سامنے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں گالی سننے کے بعد حسن نے کہا لگتا ہے گھر سے پریشان ہو، مجھے سمجھ آ گئی ہے جس کا گھر ٹھیک نہ ہو وہ اس گھر کو گالیاں دیتا ہے۔ داتا صاحب کشف المعجوب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ گالی مولا علی کو دی، اور وہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے کہا کہ لگتا ہے تجھے گھر میں کوئی پرابلم ہے۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ حسن کے جملے میں مجھے یہ سمجھایا ہے کہ جس کا گھر ٹھیک نہ ہو وہ اس گھر کو گالی دے گا، اس گھر کی عزت وہی کرے گا جس کا اپنا گھر ٹھیک ہوگا۔ تیسری گالی امام حسن کو دوبارہ دی اس نے۔ داتا صاحب کہتے ہیں حسن اٹھے اپنے گھر گئے، جتنی چاندی تھی گھر میں ساری ٹرے میں ڈال کر اس کے پاس لا کے رکھ کے کہنے لگے اے بندہ خدا لگتا ہے تجھے کوئی فائنانشلی ٹینشن ہے تو جا کے اپنا مسئلہ حل کر۔ یہ منظر دیکھ کر وہ امام حسن کے پاؤں پر گر کے کہنے لگا میں مان گیا ہوں تو اسی کا بیٹا ہے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہوں گی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، کسی نگاہ کے صدقے میں کعبے کو قبلہ کیا گیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کی بات ہو رہی تھی، ملکہ عرب تھی آپ، لیکن جب وصال کا وقت آتا ہے تو پھٹی ہوئی چادر اور پیوند لگی ہوئی چادر ہے زہرا کی ماں کی، کل کائنات جو نبی کی نالین پر قربان کر دے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد جس کے پیسوں سے کھڑی ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ پھر اس مہینے میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، البتہ تحقیق اللہ نے آپ کی نصرت فرمائی جب آپ کے لشکر کو مغلوب ہوتے ہوئے دیکھا۔ معرکہ بدر ہوا، 313
اور مکے کے کافروں کا لشکر ہے، اس مہینے کا واقعہ ہے۔ اسی مہینے میں بدر ہوا، میدان بدر ہوا، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ زہرا پاک اس مہینے میں آپ کا وصال با کمال، یقیناً اس مہینے کو کسی صورت میں ایک مہینے میں اس کے موضوعات کو سمیٹنا پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور میں تو ویسے بھی عرض کر رہا ہوں کہ مکہ سے آیا ہوں، ابھی انہی فضاؤں میں، ابھی تو بندہ جو ہے نا وہ ہر روز اس کو لگتا ہے کہ بس میں اب حرم جا رہا ہوں، اب مجھے بس حرم جانا ہے۔ وہ جو میں آپ کو بتاؤں ایئرپورٹ پہ آ کے آنسو نکلتے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کو دیکھ کے نکلتے ہیں، اچھا یہ بھی ہے نے، وہ یاد یہاں آ کے آتا ہے کہ اچھا یہ بھی تھے ہے نے، ورنہ وہاں جا کے بندے کو کچھ نہیں یاد رہتا۔ کیا فضا ہے جی، دنیا بدل جاتی ہے۔ ما بین بیتی، میں آپ کو کیا عرض کروں، چونکہ میرا تو ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا تھا، تو وہ ریاض الجنہ والا چکر ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا میں تو سرکار کے پورے شہر کو ریاض الجنہ ہی سمجھتا ہوں، تو مجھے ذہن میں بھی نہیں کہ اچھا میں نے ریاض الجنہ میں جانا ہے۔ مجھے فون کال آتی ہے، شاہ صاحب السلام علیکم، آپ مدینہ میں ہیں؟ مجھے نہیں پتا مجھے کون کال کر رہا ہے، جی میں فلاں علامہ فلاں علامہ، میں مدینہ شریف میں تراویحاں پڑھا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، میں کہا مولانا صاحب بڑی بات ہے، سرکار آپ ریاض الجنہ سے ہوئے ہیں؟ میں کہا نہیں، تو پھر جانا چاہتے ہیں؟ میں کہا صدقے جاؤں، یہ پوچھنے والی گل ہے، جانا چاہتے ہیں تو سرکار پھر یہ کوڈ ڈائل کریں نا آپ۔ میں نے کہا اچھا کر کے دیکھ دیں، ہو گیا، جائیں پھر آپ۔ میں نے کہا بھئی اب تو سرکار ہی بلا رہے ہیں، پھر یہ تو کوئی سمجھ والی بات نہیں۔ تو ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو کسی کو نہیں مانتے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ یہ منبر ہے رسول بادشاہ کا، وہ گھر ہے نبی کا، اس گھر سے لے کر اس منبر پر یہ جو درمیان کا ٹکڑا آپ کو ملا ہے نا، وہ 40-41 منٹ نہ گزر گئے وہاں بیٹھے ہوئے مجھے۔ میں تو سمجھا میں فٹافٹ کر دیں گے، وہ نفل پھر دعا پھر نفل پھر دعا پھر نفل پھر دعا پھر اوتے نفل پھر اوتے نفل پھر اوتے گھر دے کول پھر ممبر دے کول، وہ کسی نہ کڈیا، میں کہ سرکار پکا ہی بلا لیا۔ یہ جنت کا ٹکڑا۔ اللہ آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ لے جائے، آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ لے جائے، تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی آپ جنت میں آ کے بیٹھے ہیں، اب جو مانگنا ہے مانگنا شروع کریں نا، تو وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سرکار کے گھر کے سے لے کر منبر تک۔ اب میں آپ سے کیا عرض کروں یار، امت کس رولے میں پڑ گئی ہے آج، فلاں فلاں ہے فلاں فلاں ہے۔ او بھائی اس ایک جملے کو سمجھ لیں کہ محمد بادشاہ کا گھر بھی جنت ہے، منبر سے لے کر گھر کی دہلیز بھی جنت ہے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ جو گھر کے اندر ہوں گے وہ بھی جنت کے وارث ہوں گے، جو منبر کے سامنے ہوں گے وہ بھی جنت کے وارث ہوں گے۔ بس اتنا فرق ہے پاکستان اور مدینے میں، ہمیں لینا سکھایا گیا ہے، انہیں بانٹنا سکھایا گیا ہے، ان کے بچے بچے کو بانٹنا سکھایا گیا ہے۔ نبی کی تربیت بانٹنے کی تربیت۔ جی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو عرض کیا سرکار بلائیں، اس قبیلے کو بلائیں۔ اچھا سارا قبیلہ نبی کے پیچھے آ رہا ہے، اور آنے سے پہلے پہلے مصطفیٰ کی مزاج شناس زوجہ ملیکۃ العرب حسنین کی نانی زہرا کی اماں ختیجۃ الکبریٰ نے اپنی حویلی کے سین میں سونے کا ایک ڈھیر لگا دیا۔ جب اس قبیلے کے ساتھ مصطفیٰ اندر داخل ہوئے تو بی بی نے عرض کیا سرکار ان سے کہیں لوٹ لے سونا، جس کے ہاتھ جو آتا ہے جا کے کھانا پکائے جا۔ اس نبی کے دل میں کافروں کا اتنا درد تھا۔ دیکھیں نا آپ کا روزہ ہے، الحمدللہ کہ فقیر کا بھی روزہ ہے،
اگر مثال ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر میں ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، حکم یہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تم ایک مسکین کو کھانا کھلا لو تو پھر خیر ہے۔ یعنی کس کیفیت میں کہ اگر آپ بالکل نہیں رکھ سکتے، آپ بیمار ہیں، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ سے نہیں نبھتا، آپ نہیں رکھ سکتے کسی صورت میں، لیکن آپ مسلمان ہیں، اللہ کی ناراضگی سے آپ نے بچنا ہے، تو آپ پھر ایک کام کریں نا، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا مسکین لب۔ کس کو منانا ہے؟ اللہ کو۔ تو کیا کریں؟ مسکین لب۔ منانا کس کو ہے؟ ایک باری اونچا آکھو اللہ۔ کس کو منانا ہے؟ تو لب مسکین کیا ہے؟ جی اللہ پاک برکت دے جی، حضرت آپ کو عمر دراز کرے، آپ نے ٹھیک کہا، جس کا آسرا کوئی نہیں وہ لب۔ مسکین ہوئے جس کا آسرا کوئی نہیں وہ لب۔ مسکین لب تے او دی سیری کرا، افطاری کرا او دی 2 ٹائم تے کوئی نہیں، پھر تو کھاندا پیندا رہ، دل دی دوائی تے شوگر دی دوائی تے گردیاں دی دوائی کھائی جا، تو سارا دن پی وی کھا وی۔ میں ناراض نہیں ہون لگا تیرے تے، اچھا مالک میں روزہ تے رکھیا ہے تے میں توڑ بیٹھا، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، رکھیا ٹوٹ گیا ہے، تے فرمایا کوئی نہیں، پھر مسکین لب۔ بھائی ایمانداری نہ دسو کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو یا 60 روزے رکھو گے، یا ایک غلام خرید کے آزاد کراؤ گے، یا 60 مسکیناں نو تے جڑا تروڑیا جے نا جان کے، ایک تے تسی بیمار سو نا، رکھ ہی نہیں سکے، رکھ سکتے ہی نہیں کسی صورت تے مسکین لب لو، تے ہون تسی رکھی بیٹھے ہو تے توڑیا ہے تساں، جان کے توڑیا ہے تساں، ٹوٹیا ہے تواڈے کولوں، نہیں نفس قابو رہ سکیا کسی وجہ تو ٹوٹ گیا ہے، تے کوئی گل نہیں، پھر 60 مسکین لبو۔ ناراض تو ہے، اچھا گل سنو، توڑ دے ہی نہیں، سارے پورے رکھ لینے ہیں، سارے روزے پورے رکھ لو گے؟ رکھ لو گے؟ چلو ہون مسکینہ تو جان چھوٹ گئی جے، اللہ مندہ سال ہے قبول نہیں ہوں کروانے، مالک کروانے نے، تے فرمایا اڑ گئے نے راہ وچ، فطرانہ دے کے آنا، کوئی مسکین لب۔ بھائی مجھے جواب دو، اگر رکھ نہیں سکتے اللہ دی ناراضگی تو بچنا ہے تے کی کرو؟ مسکین لب۔ اگر رکھ کے توڑ بیٹھے ہو انہوں جوڑنا ہے دوبارہ، مسکین لب۔ اگر سارے رکھ لے جے کوئی نہیں جے چھڑیا، وچ اڑ گئے نے، قبولیت دے درجے تک نہیں جاندے پے، مسکین لب۔ تے لب لے مسکین کی کراں؟ فرمایا انہوں کھوا پیا، او مسکرا پے نا ایک واری مسکین تینوں ویک کے، سمجھی میں راضی ہو گیا۔ اے میرے پاس دکاندار طبقہ آگے جمعہ پڑھ رہا ہے، دکاندار آئے بیٹھے ہیں، دکاندار طبقہ بیٹھا ہے، یہ ایویں قسمہ چکی جاندے نے، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، اللہ دی قسمیں، تے اللہ بندہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کوئی گال نہیں، خیر ہے چوک لو، تو انہوں عادت ہو گئی ہے، یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، عادت ہے تواڈی، ایک قسم نہیں، میں تو انہوں پوچھدا بھی نہیں، ہاں ہاں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا ان لغو قسموں پر جو تمہیں عادت ہو گئی ہے۔ ایک گل کر کے اللہ مندہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، 4 بندے ہیں جو بے کے قسم چکیا، حلف دیتا ہی تے ہن مکر گئے، اب میرا جلال آئے گا، اب میرا کیر نازل ہوگا، اب میرے غضب کا حقدار ہو گیا تو، چل ٹھیک ہے، گناہگار ہاں، غلطی کر بیٹھا، کیویں من ہے کی کراں؟ اندر فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِین، 10 مسکین لب، 10 مسکین لب، 10 مسکیناں نو لنگر کرا، نہیں کرا سکتا تے کپڑے پوا، کپڑے پوا، سوٹ لے کے دے۔ اے دا مطلب ہے جیدہ دل کرے نا میرے عیباں تے پردہ پائے جائے، او کپڑے پوائے۔ یار ہے یعنی تسی ہے نماز جمعہ شی پڑھنا ہے، اس تو بعد اثر آ جانی، اثر پڑھو گے تے بعد جماعت اگر اثر پڑھو گے تے کنیاں نمازاں دا ثواب پاؤ گے؟ نہیں، آج کل تے نہ ستائی، آج کل تے 70 نو ستائیاں نال ضرب دینی، 17 نو ستائیاں نال 1890 تے جے مکے ہوئے تے پھر 1 لاکھ نال ضرب دینی ہے، ذرا 1890 نو 1 لاکھ نال دیو، 1 کروڑ 88 لاکھ
تے جے مدینے ٹر جاں پھر 2 نال ضرب دینی ہے دگنا ٹھیک ہے تے ایتھے کھلو کے کلا شروع کر لواں اثر اوہی ہے اوتھے پڑھنا بھی ککھ نہیں چپ رہنا ہے سب کچھ مولوی پڑھے گا ایتھے سارا کچھ پڑھنا ہے تے فرماندہ انہوں 1 دے دیو با مشکل 10 دے دیو اوتھے کو کروڑا نمازاں دئی جاندا ہے پیا ایتھے 1 دیندا ہے اوتھے پڑھاندا بھی ککھ نہیں جماعت وچ چپ کھلار دیندا ہے ایتھے سارا کچھ پڑھا کے 1 دیندا ہے اوتھے کروڑاں دیندا ہے گل دی سمجھ نہیں آئی تسی سارا کچھ بھی پڑھ لو نا تے کلے ہی ہو نا چپ کر رہو ہے تے کٹھے ہو نا نہیں اے جڑا مہینہ ہے اے نفلاں نو فرضاں وچ کر گیا یہ نفل پڑھو تو فرض دا ثواب ہے وجہ اللہ بدلے ہے اللہ پچھلے مہینے والا ہی ہے اس مہینے کی ہویا ہے وہ سال لو رمضان تے دا مہینے دا نا ہے نا ہویا کی ہے نہیں جی ٹھہر جو ہویا ہے وے کہ تواڈے پچھلے مہینے تواڈے جو کسے ناشتہ 7 بجے کیتا ہے کسے 8 بجے کیتا ہے کسے 11 بجے کیتا ہے ایتھے پکوڑے 3 بجے بھی نکلے نے نا تے کرنا کٹھے ہی ہیں اے برکتاں نے تواڈے کٹھ دیاں انسان دی محبت دیاں اے برکتاں نے ساریاں ایتھے پاک پتن والا فرید اٹھے ہے پھر او فرمایا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک آندے نے لنگر حضرت بابا فرید نے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک کلمہ نماز روزہ حج زکات اے دین ہے لیکن ایک 6ویں شے وے او ٹوکے یعنی پیار ہے انسان دا پیار کسے مسکین دی قدر کسے بھکھے دی قدر کسے ماڑے دے سر تے ہاتھ اے 6ویں شے وے بابا صاحب فرماندے نے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک فریدہ جتھے 6واں نانا ہوئے اتھے 5 جاندے موک فریدہ جتھے انسان دی قدر نانا ہوئے اتھے کلمہ نماز روزہ حج زکات سارا کچھ جاندہ ہے ٹھوک تے جتھے انسان دی قدر ہوئے نا اتھے ٹوٹے پھٹے سجدے بھی جڑے نا قبول ہو جاندے نے میں باپ اور بیٹے کے رشتے کو بیان نہیں کر رہا آپ کے ساتھ میں ماں کا مرتبہ آپ کے لیے بیان نہیں کر رہا میں آپ کے دادکے کا مقام بیان نہیں کر رہا آپ کو سسرال اچھے لگتے ہیں آپ کے دادکے کا مقام آپ کے سسرال سے زیادہ ہے آپ کے خونی رشتے کا مقام آپ کے سسرال سے زیادہ ہے پھر میں آپ کے سسرال کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے بھائی کی بات ماں پیو جمے کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے روزے کی روح انسان کی محبت ہے انسان کا پیار ہے